السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کے لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ کا واقعہ لے کے آئی ہوں کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے شوہر حضرت علی کو ایسی کون سی 3 وصیت کی تھی جنہیں سن کر حضرت علی زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سارے واقعہ کو جاننے کے لیے میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا۔ صبح کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت علی دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ صبح کا وقت تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور حضرت فاطمہ چکی پیسنے کی تیاری کر رہی ہیں، اور ایک طرف حضرت فاطمہ نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اور ساتھ ہی دھونے والے کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی یہ سب کچھ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور بیوی حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ صبح صبح فجر کے وقت آپ رو رہی ہیں اور آپ آج اتنی جلدی گھر کے کام کیوں ختم کر رہی ہیں؟ روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی اور حضرت علی جیسے جیسے آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا رونا اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر حضرت علی آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا اور خواب میں نے میرے آقا سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو دیکھا کہ آپ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو پھر میں نے خواب میں اپنے والد سے پوچھا، ہے میرے ابا جان، ہے میرے نبی، آپ کس چیز کی تلاش کر رہے ہو؟ تو میرے ابا جان نے کہا، بیٹی فاطمہ میں آپ کو ہی تلاش کر رہا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب حضرت علی کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا آخری دن ہے۔ میرے والد نے مجھے بتا دیا کہ کچھ ہی دیر میں اپنے خدا کو پیاری ہونے والی ہوں اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگ پڑتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں، فاطمہ ابھی تو آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے، ابھی ان کا غم ہمارے سینے کے اندر ہے، اور اگر آپ کا بھی انتقال ہو گیا تو ہم اس غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح آپ نے میرے والد کی وفات پر صبر کیا تھا اسی طرح میری وفات پر بھی صبر کر لینا۔ پھر حضرت فاطمہ کا بخار تیز ہونے لگتا ہے اور آپ چکی پیسنا شروع کر دیتی ہیں اور حضرت علی آپ کے ہاتھ مبارک پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، حضرت فاطمہ بس کرو، آج آپ کا ہمارے پاس آخری دن ہے، آپ اس چکی کو کپڑے دھونا سارے کام رہنے دو۔ روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ رو کر کہتی ہے، مجھے آپ کا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے میرے بیٹوں حسن اور حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ میں دنیا سے چلی جاؤں گی لیکن میں نہیں چاہتی میں اپنے سارے کام ختم کر کے جاؤں تاکہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رو رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں آپ کے شہزادے حسن اور حسین آ جاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور لگاتار روئی جا رہی ہیں۔ حسن اور حسین نے جب اپنے والدین کو روتے دیکھا تو بھی دونوں رونا شروع کر دیتے ہیں اور روتے ہوئے اپنے والدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت علی اور بی بی فاطمہ ان کا جواب نہیں دے پاتے۔ روایت میں آتا ہے کہ بی بی فاطمہ حسن اور حسین سے فرماتی ہے کہ آپ دونوں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاؤ۔ تاریخ نے لکھا وہ دونوں معصوم بچے جیسے ہی اپنے نانا کی قبر مبارک کے پاس جاتے ہیں تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پیارے حسن اور حسین، میرے پاس کسی اور دن آ جانا، آج اپنی ماں کے پاس جاؤ کیونکہ آپ کی ماں کا دنیا میں آخری دن ہے، آپ کو پھر کبھی اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ روایت کے اندر ہے کہ حسن اور حسین روتے ہوئے واپس آ کر اپنی ماں کی بی بی فاطمہ کے گلے سے لگ کر زور زور سے روتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا حضرت فاطمہ کا بخار اور تیز ہونے لگا اور شام کا وقت ہو گیا جاتا ہے تو حضرت فاطمہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بٹھاتی ہیں اور آپ ان سے 3 ایسی وصیت کرتی ہیں۔ آپ کی پہلی وصیت یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میری وجہ سے آپ کو کتنا دکھ اٹھانا پڑا، یہ میرے شوہر مجھے مرنے سے پہلے معاف کر دینا تاکہ قیامت کے میدان میں مجھے میرے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے میرے والد کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ حضرت فاطمہ کی یہ بات سن کر حضرت علی زور زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کے سر مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہے فاطمہ، آپ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی لیکن میں آپ کا حق ادا نہ کر سکا۔ اور حضرت علی ایک لمبی سانس لے کر کہتے ہیں، فاطمہ، جب سے آپ میرے گھر میں تشریف لائی
آپ کو میں 2 وقت کی روٹی کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ روایت میں ہے کہ دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی ہے میرے شوہر میرے انتقال کے بعد آپ دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو کر لینا، اور آپ روتی ہوئی اپنے شہزادوں حسن اور حسین کی طرف دیکھتی ہوئی حضرت علی سے فرماتی ہیں لیکن ایک رات میرے بچوں کے پاس بھی گزارنا، یہ معصوم ہیں، اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے، اور جب یہ بالغ ہو جائیں تو انہیں خدا کے حوالے کر دینا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی آخری وصیت یہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت علی سے فرماتی ہیں کہ ہے میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو بھی نہ بلانا، تو حضرت علی بی بی فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ یہ فاطمہ آپ نبی کی بیٹی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ کسی کو نہ بلانا، میں تو سارے مدینے والوں کو بلاؤں گا اور میں پورے مدینے کو آپ کے جنازے میں جمع کروں گا۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے جنازے میں صرف آپ اور میرے یہ دونوں شہزادے ہوں گے، ان کے سوائے میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ روایت میں آتا ہے حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہتی کہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹی ہمیشہ پردے میں رہنا، اور ساری زندگی مجھے کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی مجھے کوئی غیر مرد دیکھے۔ روایت میں ہے کہ یہ 3 وصیت کرنے کے بعد حضرت فاطمہ ایک آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، خواب میں میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹی فاطمہ روزے کی سحری علی کے گھر پر کرنا اور افطاری انشاءاللہ میرے دسترخوان پر کرنا۔ بس یہ جملہ سن کر فاطمہ کی روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ کی وفات کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا، تاکہ میں آنے والے وقت میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیوز لے کے آ سکوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔